وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، وہ تو زندے ہیں، مرت وہ ہے جس نے کچھ کیا نہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ ایک بات یہ یاد رکھو کہ یہ شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو احد میں شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی کہ مارے گئے اور مر گئے اور ختم ہو گئے، اگر ہمارے ساتھ مل بیٹھتے تو موت سے بچ جاتے۔ آل عمران میں تفصیل آ رہی ہے۔ یا ارشاد فرمایا کہ جو خدا کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ نیم جاں بستان دو صد جاں دہد، آنچ در وحمت نے آئے دا آن دہد۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید احکام دنیا میں مردہ، اس کی بیوی کا نکاح جائز ہے، اس کا مال تقسیم ہوگا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور شہیدی حقیقی اس کا تو غسل بھی ہوگا، حکمی کا غسل نہیں ہوتا، میں تفصیل کر لوں گا۔ جو میدان میں مارکے میں مارا جاتا ہے، ڈاکو قتل کرتے ہیں، مسلمان ناحق ظلم کر کے اس کو مارتے ہیں، اس کے کپڑے وہی رہیں گے، غسل نہیں ہوگا، خون سمیت دفن کیا جائے گا، جنازہ ہوگا حنفیہ اور جمہور کے ہاں۔ لیکن جو لوگ علم کے طلب میں مرا وہ بھی شہید، جو خاتون زچگی میں مری وہ بھی شہید، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مرا وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید۔ ایسے 45 سے لے کے 60 تک شہداء ہیں، لیکن یہ شہداء حقیقی ہے، حکمی نہیں ہے۔ دنیا کے احکام جاری ہو جائیں گے، ان لوگوں کے کپڑے بھی اتارے جائیں گے اور نہلائے جائیں گے۔ فقہ کے اندر نور الہدایہ سے لے کے ہدایت تک تفصیلات موجود ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ شہید کی حیات برزخی ہے، شہید کی حیات قبری ہے، شہید کی حیات اخروی ہے، شہید کی حیات روح اور جسد دونوں کی ہے۔ اور چونکہ قبر دنیا میں ہے تو بعض بزرگوں کی عبارات میں حیات دنیاوی لکھا ہے، کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں، بلا وجہ تضاد پیدا کیا گیا ہے۔ شہید امتی ہے اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عام مردہ مت کہو، تو انبیاء علیہ السلام جو ان کے سردار و سرتاج ہیں، جن کے اتباع میں شہادت ملتی ہے، اور یہ قاعدہ لکھا ہے طحاوی نے شرح العقائد کے اندر کہ ہر رسول اور نبی انجام کار شہید ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی غزوہ خیبر میں زینب بنت اسلم نے کھانے میں زہر دیا تھا سن 60 میں، 3 سال بعد سن 10 میں اس کا زور ہو گیا اور اس سے وصال ہوا ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں درجات شہادت بھی عطا ہے۔ اتنا فرق کہ شہید کی حیات عبارت النص سے ثابت ہے اور انبیاء کی حیات دلالت النص سے، اقتضاء النص سے اور اشارات سے ثابت ہے۔ اصول آپ پڑھ چکے اپنی جگہ۔ اس شہادت کا تعلق دنیا کے ساتھ اعزازاً ہے اور آخرت کے ساتھ حقیقتاً ہے۔ یہ سمجھنا کہ روح اور جسد کا تعلق نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ مسند احمد کی حدیث کتاب الجنائز مشکات کے اخیر میں براء ابن عازب کے حوالے سے ہے، ثم یعاد روح الی جسدہ، اور اس پر ہم پہلے کلام کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ شہداء دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین نے لاوبالی پن کا ثبوت دیا ہے، اور اسے کیا گلا بہ کیے ہند، قاری ثناء اللہ صاحب غیر محتاط چل رہا ہے۔ ان اولیاء اللہ احیاء یتصرفون فی اقطار الارض کیف یشاؤون وینصرون اعداءهم ویدمرون اعداءهم وینصرون
انصارهم کذب و افتراء و بغی علی الکتاب والسنہ. انبیاء کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے، اور اس پر صحابہ کرام حضرت عمر ابو بکر سب کا اتفاق ہوا تو وفات رسول کے دن کہ حضرت زندہ ہو کہ یہاں نہیں آئیں گے. آپ کی حیات قبر میں، روز اقدس میں، برزخ میں، آخرت میں دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے بھی اس میں تھوڑا سا غلو کیا ہے، تھوڑا سا غلو ہے. اب وہ نہیں رہے اس لیے اب نام نہیں لیتا، اور جب زندہ تھے تو میں یہاں رد کرتا نہ ہوگا. اور مسئلہ لکھا نہیں کہتے تھے تو اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں. اور بعض لوگ جو مشہور ہوئے اس میں، حقیقت یہ ہے کہ قریب سے سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ اسی نظریے کے قائل ہے جو علماء دیوبند قائل ہے. تھوڑی سی طبیعت میں شدت ہے، معمولی سی شدت ہے، ورنہ وہ قبر میں سوال جواب کے، قبر میں نعمتوں کے، قبر میں لذتوں کے قائل ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ. اور حضرت مولانا انور شاہ کی مشکلات پیش کرتے رہتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کے ماننے والوں میں، متبعین میں، جیسے سعید چترگڑھی ہے پنجاب کا، انہوں نے غلو و تجاوز کیا ہے. ایسے بہت سارے پنجپیری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان اکابر اور بزرگوں کا براہ راست اس قسم کا اندیا نہیں. کون اٹھا ہے شرارت کرنے کے لیے؟ کس نے اس کو کہا کہ اٹھے خواہ؟ تم نے یہاں پر شروع کیا ہوا ہے. ہاتھ واتھ نہیں لگا ورنہ سے دونوں کو اٹھا لوں گا. ضرورت ہی نہیں یہاں بیٹھنے کی. چلتے ہوئے مضمون کو متاثر کرتے ہو. سب سے بڑے مماتی تو تم ہو، کیونکہ لیاقت علمی ہے نہیں، صلاحیت ہے نہیں جذب کرنے کی، تو نتیجے میں وہ مضمون متاثر کر دیتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کے حق میں جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں جانتے ہو. بھئی آخرت کے معاملات ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لا تشعرون کا معنی یہ کہ تم ادنا درجے کا بنک بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. حیات اتنی بڑی ہے، جب اتنی بڑی حیات ہے کہ بڑے بڑے علماء اور قرآن دانوں کو خطاب ہے کہ لا تشعرون، تو کائے کے لیے اس میں زیادہ انگلیاں مارتے تو چھوڑو. امت کے بہت سارے اکابر نے اس پر کتابیں لکھی. اس میں امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء مشہور ہے، اور صاحب تفسیر قرطبی کی کتاب تذکرۃ الاموات فی البرزخ والقبور بہت مشہور ہے. جلال سیوطی کی نور الصدور مشہور ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی کی آب حیات سنگ میل ہے.